یہ کہتا ہوں کہ اکثر جب بات کرتے بیٹھتے ہیں کہ یار ہم جو اس خطے کے لوگ ہیں، ہم صدیوں پرانے پیچھے جائیں نا، ہزاروں سال پہلے بھی ہم کبھی بھی مذہبی لوگ نہیں رہے، قانونی لوگ بھی نہیں ہم رہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مذہب یہاں نہیں رہا، مذہبی لوگ کہنے کا ہمارا مراد یہ کہ ہم نے مکمل طور پہ اس کو مذہب کو اتنا فالو نہیں کیا کہ ہم صرف مذہب کے ضابطوں پہ عمل کر کے ہم ایک آئیڈیل معاشرہ تشکیل دیں۔ میرا مطلب یہ ہے، یا قانونی ضابطوں پہ ہم اتنا افیکٹو مطلب عمل کریں کہ وہ قانونی ضابطوں کے طاقت پہ زور پہ ہم ایک اچھا معاشرہ، پرسکون معاشرہ، آئیڈیل معاشرہ تشکیل دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نے قانون کو بھی ریئیکٹ کیا ہے۔ جب ہم نے قانون کو ہمارے کسی بندے نے وائلیٹ کیا ہے تو وہ ہمارا ہیرو رہا ہے، اور فلمیں بنی، ابھی تک فلم بنی، اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ہیرو تھا جی، قانون وائلیٹ کر کیا انہوں نے۔ اسی طرح جو مذہب کو بھی ہم وائلیٹ کرنا تو ڈیفینیٹ ہے ہی ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں ہم کرتے، ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، بند کمروں میں کر لیتے ہیں۔ ریئیکٹ ہی ہے نا، ایک حکم ملا کہ بھئی یہ حکم ہے، یہ مذہب میں کرنا ہے، تو وہ نہیں کرتے، ریئیکشن ہی ہوا، نہیں کر رہے بھائی، بغاوت ہی ہے، لیکن ہم بولتے نہیں ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مذہب نے بھی اتنا متاثر نہیں کیا، قانون نے بھی نہیں کیا، ہماری مدد کی ہے یہاں اچھی زندگی، پرسکون زندگی، آئیڈیل زندگی گزارنے میں روایتوں نے کی ہے، ٹریڈیشن نے۔ اس روایتوں کے زور پہ ہم ہزاروں سال اکٹھے رہے، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو، سارے بڑے بھائیوں کی طرح، بغیر کسی مسئلے کے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری یہ روایتیں جو مشترکہ روایتیں تھیں، ان میں قانون پوری طرح موجود تھا، اور سبھی کا مذہب بھی پوری طرح موجود تھا، جو مطلب سماجی ضرورتوں کو ہے، باقی عبادات کا نہیں، جو حقوق العباد کی بات کر، وہ ہماری روایتوں میں موجود تھا سارا، تو اس لیے ہم رہے ہیں۔ تو میں ابھی کہتا ہوں کہ چونکہ مذہبی طور پہ بھی ہم اتنے مضبوط نہیں ہو سکے، بلکہ مزید منتشر ہو گئے، تقسیم ہو گئے ہیں۔ قانونی طور پہ بھی وہ نہیں، قانون بھی مکڑی کا جالا بن کے رہ گیا ہے کہ تگڑا وہ توڑ دیتا ہے، گھسیٹ کے لے جاتا ہے، کمزور اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو جب یہ دونوں کام نہیں کر رہے تو پھر روایتوں کو زندہ کرو۔ تو ہمارے چونکہ جو ماسز ہیں، ماسز سے مراد یہ کہ جو اکثریت ہے، عام طبقہ ہے اکثریت کا، 90% کا، بلکہ 95% کا، وہ روایتوں کے زور پہ ہی ہم روایتوں کے ایک دوسرے کے اپنے فرائض ادا کرنا، دوسرے کے حقوق خود ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو عزت دینا، احترام دینا، یہ قانون تو نہیں ہے، مطلب روایت ہی ہے نا جی۔ اور ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آنا، خوشی میں شامل، غمی میں شامل ہونا، وقت ضرورت اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ ہماری روایتی دور میں تھا۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے روایتی لوگوں کو کہ جب کوئی ان کو ضرورت پڑی ہے، اور ٹائم آیا ہے، تو رات کو چھپ کے، اپنے بیوی بچوں سے چھپ کے بھی، اور اس کے بیوی بچوں چھپ کے بھی اس کو جا کے ملتے دیکھا، اور کہتے کہ یہ میرے پاس اتنے کے ہیں پیسے، یہ آپ استعمال کر لو، آپ کو ضرورت ہے۔ گواہ کون تھا؟ وہ دو اور اللہ تعالیٰ، بس یہ تھی روایات۔ ہاں، اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا، اپنی فیملی کو بھی، اس کو بھی، یار کوئی کسی کو بات نہ کرے، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جب فصل آتی تھی تو فصل پہ رات کو چھپ کے وہ دے جاتا، یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ روایتیں ٹھیک ہیں یا یہ قانون ٹھیک ہے کہ آج آپ کسی کو پیسے دو، اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے بھی لگوا لو، 4 گواہ بھی رکھ لو، کورٹ میں بیان بھی دلوا لو کہ میں نے لیے، پھر لے کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ وہ الٹا مذاق کرے گا، لینے والے کو مذاق کرے گا کہ یار دیکھو یہ اس کو عقل نہیں ہے، میرے سے پیسے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قانون ٹھیک ہے، ہماری وہ روایتیں ٹھیک تھی، وہ روایتیں ٹھیک تھی، اس روایتوں میں کوئی محروم نہیں ہوتا تھا۔ ابھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو جتنا بھی آڈ ٹائم ہے، رات ہے، دن ہے، لوگ بھاگ کے اس کے پاس جاتے تھے، اس کی ضرورت پوری کرتے تھے، اس کو کنسول کرتے تھے۔ ابھی ہم یہ کیا ہو گئے ہیں، ہم خوشحال ہو گئے۔ خوشحالی کیا ہے؟ یہ بے حسی کا دوسرا نام ہے، بے حسی، بلکہ خوش آمد کے کہہ لو کہ خوشحالی کی بنیاد جو ہے بے حسی ہے۔ تو اس لیے میں یہ روایتوں پہ زور دیتا ہوں زیادہ
تو لوگ میرے دوست مجھے کہتے ہیں یار تو فرسودہ خیالات کا بندہ ہے. تو میں فرسودہ خیالات کو اس لیے زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ ہماری سروائیول اس میں ہے. اور دوسرا میں اکثر کہتا ہوں کہ میں کیوں پیٹتا ہوں کہ وہ ہماری بنیاد ہے, بیس ہے, اور اسی پودے کو پھل اور پھول لگتا ہے جس کی جڑیں اپنی زمین میں ہوں. ہماری زمین جو روایتیں ہیں, ویلیوز ہیں, ٹریڈیشن ہیں, وہ ہم نے چھوڑ رکھی ہیں. قانون تو نہیں ہمیں وہ سپورٹ کر رہا ہے, نہ مذہب سپورٹ کر رہا ہے, نہ ہماری ایتھکس جو ہے اخلاقیات وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. وہ تو کتابوں میں رہ گئی, اخلاقیات تو کتابوں میں رہ گیا. ابھی ہم نئی نسل سے جب گلا کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہم میری جنریشن کے لوگ جب بیٹھتے ہیں, ہم گلا کرتے ہیں نوجوان نسل کا, یار یہ بات نہیں مانتے, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے میرے سے کبھی نوجوانوں کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا. وہ اس لیے نہیں سنا ہوگا کہ میں نوجوانوں سے شرمندہ ہوتا ہوں. ان کو اس نیج پہ پہنچانے کے لیے میری جنریشن کا قصور ہے. ہم فخر کرتے ہیں کہ جی ہم یہ جو جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں کہ گاؤں میں یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, ابھی نئی نسل یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. اس میں قصور نئی نسل کا بالکل نہیں ہے. اس میں قصور میری جنریشن کا ہے. ہم نے جو چیزیں لی تھیں, وصول کی تھیں اپنے آگے ٹرانسفر ان پڑھ لیکن باشعور بزرگوں سے, وہ ہم نے آگے ٹرانسفر نہیں کی, وہ ہم نے پہنچائی نہیں ان کو. یہ سارا گپلا تو میری جنریشن میں ہوا ہے, ہم نے ان کو منتقل ہی کچھ نہیں کیا نئی نسل کو. تو ان سے کوئی گلا نہیں. ابھی آپ دیکھیں ان کی تربیت, ہم جب ہم پڑھتے بچے تھے تو ہمارے جملے کے ساتھ ہوتا تعلیم و تربیت. تعلیم بھی تھی, ساتھ تربیت بھی تھی. تربیت بھی ہم نے کیا کیا, تربیت کہیں پیچھے چھوڑ دی, تعلیم صرف رہ گئی. تربیت کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا. ہم نے تربیت دی بھی نہیں اپنی نسل کو. ٹھیک ہے, اس میں جتنا ہمارا یہ کہہ لیں میری جنریشن کا قصور ہے, میں جو حصہ ہے, میں نے بھی نہیں مطلب وہ ٹرین کیا بچوں کو کہ رہنا کیسے ہے. مطلب شعور, جب ایجوکیشن نہیں تھی شعور اپنی پیک پہ تھا. شعور کیا آتا ہے؟ ہاؤ ٹو لیو, رہنا کیسے ہے, ہاؤ ٹو بیہیو کیسے کرنا ہے. یہی شعور ہے نا. ہمسائے سے کیا کیسے رہنا ہے, غریب سے کیسے رہنا ہے, مریض کی کیسے مدد کرنی, ضرورت مند کو کیسے بیہیو کرنا ہے, چھوٹے سے کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, بزرگ سے کیسے کرنا ہے, یہی شعور ہے. تو اس وقت ایجوکیشن کی شعور بہت زیادہ تھا. ابھی ایجوکیشن عام ہو گئی, شعور زیرو پہ چلا گیا. یہ نئی نسل کا قصور نہیں ہے, یہ میری جنریشن کا قصور ہے. ہم نے آگے ان کو منتقل نہیں کیا شعور, اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, اس لیے کہ ہماری دوڑ ساری لگی ہوئی تھی خوشحالی کے پیچھے. خوشحالی بے بسی کا سبب بنتا ہے, بے حسی کا سبب بنتی ہے, اور بے حسی خوشحالی کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس کی وجہ ہے بیس ہے. تو ہم بیس ہو گئے, آنکھیں بند کر کے دولت کے پیچھے خوشحال ہو گئے لیکن تنہا ہو گئے. دیکھو نا, یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب یہ کرونا آیا تو کرونا کے دنوں میں کتنی تنہائی محسوس کرتا تھا ہر بندہ. فیملی میں بیٹھا 50 بندوں میں بیٹھا اکلا, یار مجھے کوئی میرے ساتھ ہے ہی کوئی, میں اکیلا ہوں, 22 لاکھ کا شہر ہے, میں ادھر پھر اکیلا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمیں خوشحالی نے تنہائی دی ہے. وہ جب خوشحالی نہیں تھی اور لوگ ویسے ایسے ایک مطلب مٹھ کی طرح تھے. ٹھیک ہے نا, تو میں اس لیے زیادہ چیختا چلاتا رہتا ہوں, نہیں یار روایتیں. تو نئی نسل کو ہم کیا میسج دیں گے؟ وہ ہمیں آن ہی نہیں کرتے, اور نہیں کرتے صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو دیا کیا ہے؟ نہ ہم نے تربیت دی, نہ ان کو مستقبل کو دیا, نہ ان کو ہم نے کوئی رہنمائی کوئی رستہ دیا ہے. یہ بتائیں ہم نے کیا ڈائریکشن کیا دی ہے ان کی. لاکھوں مطلب پوسٹ گریجویٹ ہر سال پیدا کر کے سڑکوں پہ چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو دیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. نہ ہم نے ان کو امید بھی نہیں دی.
ہم نے ان کو نہ امید دی، نہ گائیڈنس دی، نہ ان کو کوئی ڈائریکشن دی، نہ تربیت دی، نہ حوصلہ دیا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو ابھی جب وہ ہمارا احترام نہیں کرتے، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں اپنا اون نہیں کر رہے، تو دے آر ویری مچ رائٹ، ٹھیک ہے، وہ ان کا قصور ہی نہیں۔ تو ابھی یہ فاصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ جو ایک کوہین جس کو کہتے ہیں ہم آہنگی، معاشرتی ہم آہنگی، فیملی کا ہم آہنگی، وہ ختم ہوگی۔ وہ اسی ہمارے وہ جو جوڑ ختم ہونا چاہیے تھا وہ جوڑ ختم ہو گیا، وہ بانڈ ٹوٹ ختم گیا۔ ہو گیا۔ اس میں نقصان دو ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، ہمارا فیملی یونٹ بریک ہو گیا۔ جب ہم نے ان کو اون نہیں کیا تو وہ ہمیں اون نہیں کر رہے، ہماری بات نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری سوچوں کو فرسودہ سوچیں کہہ رہے ہیں، اور ان کی بات میں وزن ہے، کیونکہ فرسودہ سوچوں کا فائدہ تب تھا نا اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا۔ ان سوچوں نے جو ہم نے اپنے پاس ہی رکھی، اندر ہی رکھی ہیں، تو ان کو فائدہ نہیں تو وہ ان کو ایکسیپٹ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس لیے ہم نے تو اتنا ظلم کیا نئی نسل پہ، آپ دیکھیں پوری دنیا میں چلے جائیں، جب آپ سی وی دیتے ہو تو ایک خانہ میں ہوتا مدر ٹنگ، مادری زبان۔ ہم نے اپنی نئی نسل پہ یہ ظلم کتنا کیا، ہماری مادری زبان وہ لکھتے پنجابی یا سرائکی، لیکن ہم بولنے نہیں دیتے ان کو، نہ ہمارے بچوں کو بولنی آتی ہے پنجابی، نہ سمجھ آتی ہے، نہ لکھنی آتی ہے، تو یہ کون سی مدر ٹنگ ہے؟ ہم نے تو ان کی وہ جاڑی کاٹ دی، بیس ہی ختم کر دی۔ مادری زبان ہی چھین لی۔ ہاں، تو ابھی بیس ہی چھین لی ان کی، ان کو جڑوں سے محروم کر۔ ابھی وہ کیا بنیں گے؟ ترو تازہ درخت بنیں گے؟ نو، ابھی وہ بنیں گے آکاش بیل۔ آکاش بیل ہوتی نا، اس کی اپنی جڑیں نہیں ہوتی، لیکن اس سروائیو کرنا ہوتا، پھر کیا کرتی؟ وہ کسی تر و تازہ دوسروں کو بھی درخت خوش کر دیں۔ وہ تر و تازہ درخت کو تلاش کرتی ہے، اس کو ساتھ چپٹ جاتی ہے، اس کی رس بھی چوس لیتی ہے، اس کا بیڑا بھی غرق، اپنا بھی غرق۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان نسل میں یہ آکاش بیل بننے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے۔ وہ میں ایک ادھر جاتا تھا ایسے نا شام کو ایک کلاس میں، تو وہاں میڈم ایک دن پوچھتی ہے، جس طرح ہوتا ہے استاد اکثر لینگویج کے کورس میں، وہ کہتی کہ آپ کیا بنیں گے، مطلب امیر بننا کیسے بنیں گے؟ امیر بننا ہے کیسے بنیں گے؟ کوئی 15-16 بندوں نے جواب دیے، چونکہ ان میں ہی سرونگ بندہ تھا یا ایک دو اور تھے، باقی سارے فریش تھے۔ وہ میں حیران ہو گیا ان کے جواب سن کے۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ جی میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، میں ایڈیسن بنوں گا، جی میں ابراہیم لنکن بنوں گا، میں فلانا بنوں گا، وہ کسی نے نہیں کہا۔ ہر ایک نے کہا، ایک نے کہا جی کہ ہم کسی نہ امیر عورت سے شادی کر لیں گے، بوڑھی عورت سے، وہ مر جائے گی تو بعد میں ہم پیسے اس کو رقم مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا جی میں بانڈ خرید لوں گا، بانڈ نکل آئے گا، مطلب شارٹ کٹ، مطلب ہوائی قلعے سارے۔ یہ آکاش بیل بننے کی خواہش ہے، آکاش بیل ہے، ٹھیک ہے، کہ شادی کسی امیر گھر میں کر لوں گا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بانڈ تو مقدر والی بات ہے، وہ کدھر نکلے گا؟ بانڈوں سے آج تک وہ امیر ہوتا دیکھا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ آکاش بیل بننے کا ہے، تر و تازہ درخت بننے کا نہیں۔ اس لیے کہ جڑیں تو ہم نے مضبوط نہیں کی، آبیاری نہیں کی ان کی۔ تو اس لیے میں پیٹتا رہتا ہوں کہ ہماری ٹریڈیشن، ویلیوز، یہ وہ